بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ اینڈ نمشکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. آج کی اسپیشل ڈیبیٹ ایک دفعہ پھر ہمارے بڑے رسپیکٹیبل طارق فتح صاحب, کیونکہ میں اور کچھ بولوں گا نہیں بلکہ ڈائریکٹ ان کا تعارف, جو میرے خیال میں کوئی تعارف کے ان کو ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے ان کو, تو وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین فار جوائننگ مائی شو سر. یو ویلکم. تھینک یو سر, تھینک یو سر. شروع کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو کریمہ ہماری بہن, آپ کینیڈا میں ہوتے ہیں, ان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کنٹروورسی ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی, بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو مارا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا مطلب ان کی 13th اینیورسری بھی ہے. تو آپ مطلب بے شک کریمہ بلوچ صاحبہ وہ بھی ہمارے لیے بڑی رسپیکٹیبل ہے, اور بے نظیر شہید, تو اگر آپ کہتے ہیں تو بے نظیر شہید سے شروع کر لیتے اور پھر کریمہ بلوچ صاحبہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے سر محترمہ بے نظیر بھٹو, ہم ان کو شہیدی جمہوریت کہتے ہیں, اور یقیناً آپ بھی میرا خیال اسی کے پیروکار ہیں. تو سر سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹو فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا, جب ہم گڑی خدا بخش کی بات کرتے ہیں یا گڑی خدا بخش کو دیکھتے ہیں, تو ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, بھٹو صاحب خود, ان کے 2 بیٹے, اور اس کے بعد لاسٹ میں 2007 میں ان کی بیٹی جو ہماری پہلی پرائم منسٹر بنی تھی خواتین میں سے, پورے 58 ملکوں میں سے ہمارے لیے ایک پرائڈ تھی, آئرن لیڈی میں ان کو کہتا ہوں, اور ان کو بھی 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. تو سر ان کے حوالے سے کوئی آپ اگر تھوڑا سا ہمیں رہنمائی کرا دیں تو بہت. میں سب سے پہلی دفعہ ملا ہوں بے نظیر بھٹو سے 1967 میں, جب بھٹو صاحب وہ تاشکنڈ ڈکلریشن کے بعد پیپلز پارٹی کی بنیادیں رکھ رہے تھے, تو کراچی میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 2 ان کو کہا جاتا تھا پرو ماسکو اینڈ پرو پیکنگ, لیکن وہ ایکچولی پرو ولی خان اور پرو بھاشانی گروپس میں تھی. تو بھٹو صاحب سے ملنے گئے تھے ہم لوگ, کہ ان کی ہمیں سیاست اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو واز دی مین that helped Ayub Khan overthrow a civilian government. تو ان کا بھی 1968 تک, جب تاشکنڈ ڈکلیریشن کے بعد ہی ان کو ایک میں سمجھتا ہوں بائیں بازو کی سیاست سمجھ میں آئی. اس سے پہلے he had nothing to do with any democratic elections or anything. وہ تو ایوب خان کے ساتھ 1965 پہ جو الیکشن تھا انتہائی ڈکٹیٹریل اینڈ fraudulent, اس میں he was with the president and the generals at that time. تو ان کا جو موڑ تھا اس چینج آف ایٹیٹیوڈ, وہ سمجھنے گئے تھے. ہم خود بھی بچے ہی تھے 67 میں, تو وہاں ہم نے بے نظیر کو دیکھا تھا پہلی دفعہ, بچی سی تھی. she came and talked to her father and went away. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ یہ اپنے والد سے زیادہ ذہین تھی. ان کا ایگو تھوڑا کم تھا اپنے والد سے, اور شی واز مور آف ہر مدرز ڈاٹر. ان کی والدہ کا جو کرڈش تھا نا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, وہ ایران کی نہیں تھی, وہ کردستان کی تھی. یہ بھی پاکستان میں کسی کو نہیں پتا ہے نا, وہ دبا دیتے. ان کو اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کی عادت تھی. میں جدہ میں بھی ان سے ملا جب یہ جا رہی تھیں واپس. ان کے بہت ہی کلوز ایسوسیٹ سینیٹر عثمان فتح, ان کی بیگم سمیہ عثمان فتح ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, وہ میرے چچا اور چچی تھے. تو ان سے جدہ میں بھی بات ہوئی اس وقت. دس از اباؤٹ واٹ 76 اور 78. اس زمانے میں یہاں ٹورانٹو میں بھی ایک دفعہ آ چکی ہیں. جو کلیئرٹی تھی بے نظیر بھٹو میں, وہ ان سیاستدانوں اور وہ گفتگو جو اردو میں ہوتی ہے وہ نہیں بن پاتی تھی. اردو کے اندر اکثر چیز پہلے جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور عام طور پہ آخر میں بھی جھوٹ پہ ہی جاتی ہے, کیونکہ ہم لہجے اور لفاظی اور الفاظات کا استعمال کرتے ہیں, اور بے نظیر کے پاس
اس کا وہ نہیں تھا. جب وہ پہلے دفعہ پرائم منسٹر بنی تو جتنے بھی پاکستان ٹیلی ویژن میں جو لوگ ایکسپیل ہوئے تھے ضیاء الحق کے کو کے بعد، جس میں میں بھی شامل تھا، شاہد محمود ندیم، یہ کافی سارے تھے، ہائی کورٹ نے ہم کو ریسٹور کیا تھا. سو آئی ہیڈ ٹو گو بیک اینڈ میٹ دیم. تب بھی جب یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھیں، لیکن جو ان کا باہر پی اے تھا، ہی ہیڈ مور پاور دین ہر. آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ آپ کو جانے ہی نہیں دے رہا اندر. دس از اٹ واز اے شارٹ لیوڈ گورنمنٹ، بٹ اس وقت مجھے یاد ہے اسلم اظہر نے کہا کہ دس از گوئنگ ٹو بی، یو گیٹ out of Pakistan right now. You have a child, a daughter with disabilities. This is no place for sane person. You have the prime minister ko ye maarne ke liye taiyar hai. I'm talking at that time, so I left. And ultimately, she went through a long period. jahan level ka unhe rational تھنکنگ والا، پولیٹیکلی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا، بات کی جلیبی بنانے والا لوگ نہیں ملے. اور اس وقت میرا خیال ہے وہ جنریشن مر چکی تھی جو کوئی اسٹریٹ بات کر بھی سکتی تھی. سو آئی فیل ویری سیڈ. اور ان کو بڑا ڈیلیبریٹلی مارا گیا، نو ایویڈنس. ساری جو فوج نے سڑکیں دھو ڈالی. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اور حملہ ہوا تھا ان پہ کراچی میں. سر وہ اکتوبر میں ہوا تھا، اس سے پہلے 18 اکتوبر کو. ہاں، اور ہم نے پاکستان جو بنایا یہ تو خون پہ ہی بنانا سر. ہم نے تو بابرا میں مارے کتنے، 650-700 آدمی مارے. بالکل 650. بتائیے. تو جب جناح صاحب گورنر جنرل تھے تو ابتدا عشق شروع ہوئی تھی سر. انہوں نے باچا خان کے خدائی خدمتگاروں کو پیچھے دریا، سامنے وہ، اور فوجوں کو کہا کھلے چھوٹ مارو. اس وقت تک وہ پلٹ چکے تھے، قیوم خان اپنی گدی بیچ چکے تھے، اینڈ ہی بیکیم، اور ڈاکٹر صاحب کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو چکی تھی. تو آور فرسٹ اسٹیپس ان دس ورلڈ آر ڈپڈ ان بلڈ. اور آپ کے سننے والے جو پاکستانی وہ یہ سمجھ جائیں کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں پارٹیشن میں، کہ لاہور کے اندر ایک ہندو نہیں رہتا، ملتان میں آپ کو سکھ نہیں ملے گا. آپ ہندوستان میں اکثر جاتا ہوں، میں اس کو اپنی آئی ٹیک اونرشپ آف مائی انڈیننیس. ہندوستان کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں 10 سے 15% مسلمان نہ ہو. آپ کے ملک میں کوئی شہر نہیں ہے جہاں ہندو اور سکھ مل جائے آپ کو، پنجاب میں یا پشاور میں جہاں رہتے تھے یہ لوگ. جی، ہم نے ان کے پورے محلے صاف کیے، ان کی لڑکیاں اٹھا کے بھیجیں. اور یہ ہم نے پہلی دفعہ نہیں کی، ہم یہ کر رہے محمد بن قاسم کے زمانے سے. ہم جن لوگوں پہ فخر کرتے ہیں ان کے ہاتھ ڈوبے میں خون میں. امام حسین کو مارنے والے لوگوں کو ہم نے ہیرو بنایا ہے، محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف. تو فکر نہ کریے، بے نظیر بھی جب تک پاکستان قائم ہے پاکستان کی بیٹیاں مریں گی، پاکستان کے پرائم منسٹر اسیسینیٹ ہوں گے، پاکستان کے جیتے ہوئے الیکشن والے بلوچستان کے جیلوں میں بنگال سے لا کے مارے جائیں گے. اور 10 لاکھ بنگالی کو مارنے کے بعد بھی فوج کا خون کی پیاس نہیں جا سکی. سر ایک یہاں پر کل مریم نواز صاحبہ بھی سکر میں تھی، رات بھی میڈیا کے اوپر ان کی پریس کانفرنس آئی ہے، اور آج بھی وہاں گڑی خدا بخش میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. اور ساتھ میں یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک ڈر بھی ہے کہ بے نظیر کے بعد اگر شاید اس وقت ہمیں کسی مطلب کوئی خاتون نظر آتی ہے، کوئی فیمیل نظر آتی ہے پاکستان میں، تو شاید وہ ان کی اپنی بیٹی آصفہ ہو سکتی ہے یا پھر مریم نواز شریف ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، مریم اس لیے ہوگی کہ مریم کو بات کرنی آتی ہے اپنی مادری زبان میں. ایگزیکٹلی. جو لوگ اپنی ماں بولی سے شرمندہ ہیں وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. رائٹ. جتنی بھی اردو آپ بول رہے ہیں، آپ میں بول رہے ہیں، ہم جھوٹ میں بات کر رہے ہیں. نہ آپ کی ماں بولی اردو ہے نہ میری ہے. آپ پشتو میں بات کریں، مجھے سمجھ نہیں آئے گی، میں پنجابی میں کروں گا تو خیر پنجابیوں کا تو اتنا لٹیرا پن ہے کہ سب سمجھ جاتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور شاید اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجابی کبھی بولے ہی نہیں. تو یہ دکھ ہے نا ہمارا.
کہ رام کے بیٹے لو اور کیش کے شہروں سے ہندوؤں کو پاک صاف کر دیا، یہ کہا جاتا ہے. یہ تو افسوس کے ساتھ سر میں اکثر جب کوئی اس طرح کے پشاور کے کچھ مطلب سکھ کمیونٹی کے لوگ مل جاتے ہیں یا پھر ہندو کمیونٹی کے، تو میں ان کو کہتا ہوں میں کہ یار ہم ایک پتہ نہیں کیوں یہ شرمندگی شاید ہماری ختم نہیں ہو سکتی اس بات پہ کہ یہاں پہ وہ والی اتنی کمیونٹی نہیں رہتی جتنی ہونی چاہیے تھی ہمارے شہروں میں، جس طرح آپ نے سر ذکر کیا. لیکن سر چلتے ہیں مس کریمہ بلوچ صاحبہ، کیونکہ آپ وہیں پہ ہے اور میرے خیال میں کیونکہ زیادہ بہتر آپ بتا سکتے کیونکہ آپ اس ملک یا اس شہر میں ہیں جہاں پر وہ تھی یا جہاں پہ ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا. تو ایک تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کوئی مطلب پتہ چلا ہے، کیونکہ کینیڈا تو کوئی پاکستان تو نہیں ہے سر کہ مطلب مارا جائے، بے نظیر کو مار دیا لیکن پتہ نہیں چلا. 13 سال ہو گئے آج تک پتہ نہیں چلا کہ بے نظیر کو کس نے شہید کیا دن دہاڑے. کینیڈا تو کیونکہ ایک ایڈوانس ملک ہے، کیا کوئی پتہ چلا ہے سر؟ دیکھیے ایڈوانس تو ہے لیکن یہاں بھی قتل ہو چکے ہیں مائنورٹی کمیونٹیز میں جو اب تک سالو نہیں ہوئے. رائٹ. ایک پوری سویلائزیشن رہتی ہے گریس کے بارڈر تک. ایسٹ آف گریس پھر شروع ہوتا ہے کچرا، ترکی سے لے کے سیدھا چین تک جاتا ہے جہاں انسان کی زندگی کی ویلیو نہیں ہے. جو فرینچ ریولوشن کا کانسیپٹ تھا، لبرٹی، فریڈم، یہ سب کچھ یہ صرف وہیں کا ہے. یہ تو ترکی کے سلطانوں نے نہیں آنے دیا، اتا ترک جو آ گیا اس کو ختم کرنے کے لیے چلے، باقی اس کو قتل کریں گے. یہ باقی بیچارے یہ بچی، لیٹ می شیئر وتھ یو سم تھنگ. سر مجھے 2014 میں کسی نے آ کے کہا کہ ایک بچہ ہے ہنگر اسٹرائک پہ ہے، یہ لطیف جوہر ایک لڑکی ہے اور دو اور خواتین تھیں، ان کو طارق کسی طرح، آپ اخبار میں لکھتے ہیں، کسی طرح بچانا ہے. اب میرا تعلق یہاں کی جو بائیں بازو کی پارٹی این ڈی پی اس سے تھوڑا لگاؤ ہے. اس وقت حکومت تھی کنزرویٹیوز کی، لیکن ان کا جو سٹیزن شپ منسٹر تھا کرس الیگزینڈر، وہ کینیڈا کا امبیسڈر رہ چکا تھا کابل میں اور اسے اس علاقے کی سیاست کا پتہ تھا. میں اس کے پاس سے 4 لوگوں کی لسٹ لے کے گیا، اپوائنٹمنٹ لی، بیٹھے اس ساتھ. تھوڑی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھیا تم ہمارے خلاف نعرے بازی بھی کرتے اور یہاں فیور مانگنا. میں نے کہا یہ 4 لوگ ہیں، they will die if you don't act, they will die. You can save their lives if you send them visas where they can pick it up from a third country. آپ سوچئے لیس دین اے ایئر کریمہ اور یہ لطیف اور ایک ڈاکٹر ناکیہ تھیں اور ایک ماں اور اس کے 2 بچے تو آج تک نہیں ملے. وہ گئے کہاں؟ بلوچستان میں. یہ پہنچے یہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے. یہ بچی اتنی سمارٹ تھی، اس نے انگریزی بولنے سے پہلے تیسرے چوتھے دن کہنے لگ گئی کہ اب ہمیں یہاں کرنا کیا. ارے ذرا ان اللہ مع الصابرین، رک جاؤ تھوڑی دیر، ابھی وقت باقی ہے. نہیں، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جلسے میں گھس گئی، وہاں کھڑے ہو کے اس نے جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولنی تھی اس نے کھڑے ہو کے اس سے بات کی بلوچستان کی. یہاں کسی پاکستانی کو نہیں پتا ہے کہ بلوچستان از آکیوپائڈ کنٹری، کہ 1948 تک وہ آزاد ملک تھا. اس کی ایمبیسی تھی گاندھی گارڈن کے پاس. یہ جو یوسف مستی خان وغیرہ فیملی ہے ان کے گھروں پہ تھا. کس کا نو بڈی نیو اینی تھنگ، کیونکہ یہ این جی اوز میں آج کل بیٹھتی ہیں اپر کلاس کے لوگ، یہ گریٹا ٹائپ کے جو اینیملز ویلفیئر اور اسکوئرلز اور ویلز، اور اس میں یہ ریئل سچویشن لے جا کے ان کے ماتھے پہ مارا. اس نے یہ وہ لڑکی ہے، وہ عورت ہے جس نے لاسٹ سپیچز میں کہا کہ جو پاکستان کے فوجی افسر کینیڈا میں آ کے جو اسائلم لے رہے ہیں، بریگیڈیئر، کپتان، یہاں آپ کو پتا ہے ٹورانٹو میں دیر از اے پاکستان آرم فورسز کلب، کہ آپ ان کو بٹھا رہے ہیں. These are the people who would kill us and now you're bringing them into Canada. You will pay a heavy price. تو ججمنٹ تو آئے گی جو پولیس کرے گی. پولیس کا بھی کیا ہے، ایک ہمارے جیسا
دیسی پاکستانی ان کے کرسمس کے ہالیڈیز میں آئے تو وہ بھی کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے, ویسی کووڈ-19, کرسمس نہیں ہے, ٹری نہیں ہے, بتیاں نہیں مل رہی, بیچ میں لڑکی مر گئی. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ریسزم کا, یہ اس میں گنجائش نہیں ہے. یہ 2 آدمی پیرس میں مرے تو دنیا رک جاتی ہے, 45 لوگ موزمبیق میں مرے, خبر ہی نہیں چھپتے. بالکل میں سمجھتا ہوں موزمبیق میں نہیں چھپی ہوگی خبر. خود ہم بلیو کرنے لگ گئے کہ کون کس انسان کی ویلیو کتنی ہے, ٹاپ پہ کون ہے اور سب سے نیچے کون ہے. افریقہ میں جتنے مارتے ہیں آپ کو کہا, آپ کی روح پہ اثر نہیں پڑتا ہے. سلاٹر اس وقت سینٹرل افریقن ریپبلک میں ہو رہا ہے, ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, ڈیلی فائٹنگ ہو رہی ہے. آپ کے جنگ یا کہیں چھپے گا؟ 2-4 اور کالے مر گئے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں ایک دیسی مر گئی, یار اس کو تو کرسمس کے بعد ٹیکل کریں گے. آپ سوچئے جن کے شہر میں یہ ہوا ہے, اس شہر کے میئر جان ٹوری نے ابھی تک منہ نہیں کھولا. اس شخص کے ملک کا پرائم منسٹر جو انڈیا کے فارمرز کے بارے میں خالستانیوں کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے ملک میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا یا تو قتل ہوا ہے یا اس نے سوسائڈ کیا. In both situations you need to start an investigation. کہ ایک عورت نے جیسے یہ سب کہہ رہے ہیں پاکستانی, ارے کیوں کیا؟ کوئی ٹکٹ کٹوا کے ڈزنی لینڈ جاتا ہے. آپ اس بچی کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے جا کے ٹکٹ کٹوائی, ایک ٹورسٹ آئلینڈ ہے یہاں سینٹر آئلینڈ, وہاں گئی. ہائی بہت خودکشیاں دیکھیں, یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ٹکٹ کٹوا کے کوئی آدمی لگژری ڈزنی ورلڈ میں بیٹھ کے کہہ کہ اب میں کرتا ہوں خودکشی. اب بیگ ملا, اس کی باڈی بیچ پہ ملی. اب تک کتنے دن ہو گئے, 20 دسمبر سے پہلے کی بات ہے. دا باڈی از اسٹل ناٹ بین ہینڈڈ اوور ٹو فیملی. نہ کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی کرنے والا ہے. اور جن پہ ہمیں شک ہے, یعنی پاکستان کی سیکرٹ ایجنسیز, وہ کینیڈا سے کہہ رہی ہیں کہ آپ اس پہ رپورٹ دیں. ارے بھائی تم کو کیا کرنا ہے رپورٹ, تم تو خود رپورٹ ہو. یہ مروانا یہ کینیڈا کا کام نہیں ہے. یہ سر ایک چیز مجھے مطلب جو میں نے دیکھی پاکستان کی طرف سے, ایک چھوٹا سا مطلب 3-4 لائن کی پریس ریلیز تھی فورن منسٹری اسلام آباد نے, اور انہوں نے پوچھا تھا فورن منسٹری آف کینیڈا سے کہ ہماری ایک سٹیزن آپ لوگوں کے ہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مطلب بڑے میڈیا گروپ, جو شاید ڈان میں کوئی خبر چھپی ہے غالباً, اس کے علاوہ کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا. اگر کسی نے کیا بھی تو اس نے نیگیٹو طریقے سے اس کو رپورٹ کیا, یا سوشل میڈیا پہ کچھ جو لوگ اس حکومت کے جس طرح کے حامی ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں, مجھے بھی, آپ جیسے لوگوں کو بھی, اور بہت سارے لوگوں کو, انہوں نے کہا کہ ایک ایجنٹ, را کے ایجنٹ کو مارا کینیڈا کے اندر. تو یہ تو سر مائنڈ سیٹ ہے ایگزیکٹلی. مطلب اور کچھ لوگوں نے سر یہ نام لگا دیا کہ را کے لیے کام کرتی تھی, تو کیونکہ را کے خلاف پاکستان نے بہت بڑا ڈوزیئر دیا ہے یونائٹڈ نیشن کو, تو اس وجہ سے بھی اس کو مارا کہ یہ ایجنٹ کہیں بول نہ پڑے. سر یہ مطلب یہ والی چیزیں بھی ہوئی ہفتے میں کہنا چاہتا ہوں میں را کا سب سے بڑا ایجنٹ ہوں. آئیے بھیا مجھے بھی مار کے دیکھ لیجیے. میری انشورنس پالیسی حالانکہ 5 ملین ہے, تو یہ ان کو کھٹکتا ہے کہ مر بھی گیا, 5 ملین کما بھی جائیں گے اس کے لیے, تو مجھے یہ ماریں گے نہیں, فکر نہیں کریں آپ. لیکن اس قدر ڈفر فارم صرف پاکستان پیدا کر سکتا ہے, اور وہ جب تک ان کے ماموں اور ابو کا فرق نہیں پتا چلے گا, کیونکہ ہر آدمی کسی فرسٹ کزن سے شادی کر کے پیدا ہوا ہے, ڈیمنٹڈ ہے, فزیولوجیکلی ڈیمیجڈ ہے, لاجکلی تھنک نہیں کر سکتا. وہ یہی کہے گا او میں تو کیا سی او دیکھو را مارتا. دیر آر پیپل, انہوں نے ویڈیوز بنائے گن کا, اور وہ گن سے بلٹ نکل رہی ہے, وہ جا کے لگے گی کس کو, مجھے اور وہ بیچارے پرانے جو سفیر ہیں واشنگٹن میں, حسین حقانی صاحب, ہاں, ان دو کو اب انہوں نے بلٹ ان کی سلو موشن میں جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لسٹ چھاپی, وہ آپ کے کوئی میک ہیں, بینک کے کوئی ٹاپ آفیشل ہیں, فوجیوں کے بہت بڑے یار ہیں, انہوں نے کہا ڈن. یہ اپنی کریمہ بچی کو نیکسٹ لائن ٹو بی ڈن, وہ میں ہوں.
پھر بخاری وہ جو ہے اور گرایا طاہر گورا اور وقاص گورایا ہاں گرایا ہالینڈ میں رہتے ہیں سر. ہم کہاں تھا وہاں ہالینڈ میں نا. ہاں جی بالکل ایمسٹرڈیم میں رہتے ہیں. ہاں تو بتا رہے. اب بتائیے لسٹ بنا کے اب لوگ مجھے اس کا پھر ریپ اپ کر کے لفافوں میں کارڈ بھیجنے, کرسمس کارڈ, نیو ایئر کارڈ. سر کنگریچولیشن آپ کی باری آ گئی. ارے میری باری آئی تھی 1968 میں, اس وقت مار دیتے, کہتے قصہ ختم. دے آر انسیسنٹ. جن لوگوں نے دیکھیے سیدھی بات میں جن لوگوں نے امام حسین کے مارنے والوں کو اپنا خلیفہ مانا, میں معاویہ کی اور یزید کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں سے آپ توقع نہیں رکھیں کہ ان کو زندگی میں کبھی عقل آئے گی. سر ایک چیز مطلب سمجھ نہیں آ رہی, یہ جو آپ نے جن صاحب کی بات کی, تو بی بی سی نے باقاعدہ ان کی ٹویٹ بھی لگائی تھی اپنی سٹوری میں, جو 23 دسمبر کو سٹوری پبلش ہوئی تھی. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا تھا, مطلب جس طرح آپ کا نام, اور کیونکہ میری آپ سے بات نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ کیا وہ ہے, اور میرا خیال کیونکہ آپ کافی مصروف بھی تھے ان دنوں میں, تو اس میں آپ کا نام اور 3-4 اور لوگ جو کینیڈا میں ہی رہتے ہیں یا پھر دنیا کے دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں, تو ان کے نام لکھے ہوئے تھے. اور مطلب ایک عجیب قسم کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندے کی ڈیتھ کے اوپر کسی کو کیا خوشی ہو سکتی ہے. ایک انسان کی زندگی چلی گئی, اس کے اوپر کیا خوشی ہے. اگر آپ کانڈولنس نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ تو نہ کریں کہ بھئی یہ فلاں کو مار دے اور فلاں کی باری. کیوں وجہ؟ میں اگر کسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں تو کیا مجھے رائٹ نہیں ہے کسی کی زندگی ختم کرنے کی؟ میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. رائٹ ہے سر, ان کا بالکل یہ سمجھتے ہیں, ان کا شرعی رائٹ ہے. انہوں نے قرآن جو پڑھا ہے اس کے اندر کافر کی ایک ہی سزا ہے, سر قلم سے جدا. کیا کہتے ہیں؟ سر تن سے جدا. سر تن سے جدا. یہ آپ نوٹس کریے, اس میں بھی اردو کا جو استعمال ہے پاکستان میں, اللہ سب کو معاف کرے کہاں سے یہ زبان آئی, کہ وہ اس کا استعمال آپ دیکھیے. کوئی اور شعر آتا نہ ہو, ہر پاکستانی کو یہ شعر ضرور آتا ہے, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. ارے کیا تن سے جدا, لیکن گلا کاٹنا ہے تم لوگ ہو, ہمیں نہیں گارنٹی چاہیے. تمہاری پوری تاریخ گلے کاٹ کے ہوئی ہے. تم نے پاکستانیوں 10 لاکھ پاکستانیوں کو تم نے قتل کیا ہے, ریپ کیا 1 لاکھ عورتوں کو. ایسٹ پاکستان میں 10,000 بلوچ بچے غائب ہیں, ان کو ہیلی کاپٹر سے ان کی لاشیں پھینکتے ہو, تم سے بچیاں بھاگ رہی ہیں. آپ اندازہ تو جگائیے کہ اسائلم کون سی کر رہا ہے. She was I think 30 at that time. 30 سال کی بچی بھاگ رہی ہے. She was 30. So what sort of a country have you made? کہ a 30-year-old young woman, one of the most brightest people I've met, یعنی clear headed, جو اس کو نہیں آتا ہے وہ اوپنلی کہتی ہے کہ نہیں آ رہا. یہ کیا ہے سارا مارکسزم کیا ہے یا ویسٹرن فلسفی کیا ہے, یہ she is willing. یہ نہیں ہے کہ وہ سر پہ چشمہ لگا لیا اور انٹلیکچوئل. Yes, but I tend to disagree. یہی ہوتا ہے نا آج کل اپر کلاس کے لیفٹسٹ. یہ وہ she was straightforward, one of the most honest people I met. ہمارے گھر آنا جانا ہوتا ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت, یہیں سے اس نے اپیل بھیجی تھی انڈیا کے پرائم منسٹر کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ میں آپ کو آپ کی بہن بن کے وہ راکی. ہاں, she was sitting here, right here, and she sent that. میں نے کہا کہ جواب نہیں آیا. بولا نہیں, what difference does it make? We need to show our goodwill. کہ ہم انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے کسی کا عیسائی ہونا, ہندو ہونا, بدھ ہونا یہ نہیں ہے. ہمارے بلوچستان میں تو ایسے one of the most valued مندر جو ہے نانی کا مندر, وہ بلوچ ٹرائبز پروٹیکٹ کرتی ہیں. اس پہ کسی نے آج تک کنکر نہیں مارا. یہ وہ جگہ کی بات ہم کر رہے ہیں. سر ایک چیز اور ہے. ہاں جی,
سر ایک چیز اور جو مجھے مطلب تھوڑا سا مجھے کنفیوز بھی کرتی ہے اور ڈراتی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو دنیا میں کہیں پر بھی مطلب بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ جاتے بھی ہیں، دنیا پھری ہوئی آپ نے سر، اس کے اوپر ایکشن وہ اس طرح دیکھ کے کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں ایکشن کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا، اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے تو دین وی ول ٹیک این ایکشن اگینسٹ دیم. تو یہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آتے کہیں پر بھی ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، سعودی عربیہ ہو، ٹرکی ہو، یا کوئی بھی دنیا کا بڑا ملک یا چھوٹا ملک ہو. تو سر یہ ایک بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے کریمہ بلوچ کو مار دیا سو کیا ہو گیا، ایک ہی تو مطلب بلوچ لڑکی تھی، مار دیا سو مار دیا. دیکھیں 1990 سے پہلے دنیا ایک انٹلیکچوئل اور آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ میں ڈیوائیڈڈ تھی کہ دنیا سے غربت ہٹانے کا کون سا طریقہ بہتر ہے. جی سویڈش ماڈل آتا ہے، برٹن کے اندر جب چرچل کی گورنمنٹ گری ہے تو جو ایٹلی تھے ان کا سٹائل ہے، کچھ آپ کو برٹن میں ملتا ہے، کینیڈا کا تو بالکل ہی یونیک الگ سسٹم ہے، اور روس کا الگ تھا، چین کا الگ تھا. بحث اس پہ تھی کہ آپ اس نظریے کے کس طرف ہیں، آپ لیفٹ پہ ہیں یا رائٹ پہ ہیں. آپ فرانس میں الیکشن ہو رہا ہے تو لوگ بیٹھتے تھے کہ متران جیتا یا ہار گیا یا شراک جیتے گا، ہم تو نہیں جانتے انہیں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ ٹریڈ یونینز کے اوپر جو بات کرے گا، جو ٹریڈ پہ بات کرے گا، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ڈیولپمنٹ پہ کرے گا، وہ یہ شخص کرے گا. یا اٹلی کے اندر میں آپ کو بتاؤں بھٹو صاحب کی ایک بات، بڑے ذوالفقار علی، میں لاہور ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا، رات کی 11 بجے کی شفٹ میں فون آیا کہ پی ایم پوچھ رہے ہیں کہ اٹلی کے الیکشن کا ریزلٹ کیا ہے، ابھی تک آپ لوگ نے دیا ہے، اناؤنس نہیں کیا، آ نہیں رہا. تو میں نے کہا ہماری لیٹ نائٹ جو نیوز ہوگی اس میں ہم دے دیں گے. بولا بھائی پی ایم پوچھ رہے ہیں کیا ریزلٹ ہے، ٹیکنیکل مار مت مارے. تو he was watching the Italian elections, I think it was 1971, and جب یہ رزلٹ آیا کہ لیفٹ کا coalition has formed the government, I could hear وہاں تالیاں بج رہی ہیں، رائٹ. تو the whole world was discussing these issues. ویتنام سے امریکہ کیسے نکلے گا یا ہے کیوں وہاں. اب آپ صرف ایک نعرہ سنتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، یا وہ دوسرا ڈفر جو آ گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کرنا کیا، اس نے چین سے اتنا پیسہ کھایا ہوا اس کے بیٹے نے کہ وہ بیچ دے گا ملک کو. کوئی آپ ہر بات دیکھیے، یوکرین جیسا ملک جو ہے وہ نچوارا ہے امریکہ کے سینیٹرز اور ٹریڈ ملک. تو وی ہیو بیکم انٹرڈ این ایرا آف میڈیوکریٹی. ہمارے یہاں سامنے یہ مخ جسے عربی میں کہتے ہیں نا دماغ، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کرنا چاہیے ایم بی اے پاس کرنے کے لیے. اب چوری چکا پنا یہ سب جو کرنا ہے، آپ محلے میں جائیے، میری سڑک پہ کوئی 30 گھر ہیں، کسی کے گھر اخبار نہیں آ رہا آج کل. آپ کو کہیں اخبار پڑھتے ہوئے تصویر نہیں ملے گی کہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہو. تو گھٹیا لوگ پڑھتے ہیں بھائی، ہمارے ہاں تو آئی فون ہے، بکس نہیں پڑھ رہے لوگ. ان کو پتہ نہیں سقراط پہلے آیا تھا یا پلیٹو آیا تھا. میں نے کل ٹویٹ کیا کہ یہ آرڈر ہے بھیا، کنفیوز مت ہو جانا. So we have entered a track of where we easily say we have dwelled into tribalism. Okay. I'm proud to be Pashtun. ارے تم نے کیا ایٹم بم ایجاد کیا ہے، کیا بائسیکل ایجاد کی ہے، کیا کر لیا پٹھانوں نے؟ ارے نہیں عبدالی نے یوں پٹائی کی ہے. ارے خدا کا خوف کرو، اگر پراؤڈ بھی ہو تو بادشاہ خان کی وجہ سے ہو. ایگزیکٹلی عبدالی کی وجہ سے ہو رہا. بالکل نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی سر. پراؤڈ ٹو بی اے بلوچ بیکاز میر غوث بک بزنجو واز اے گڈ فٹ بال پلیئر اور ہی فوٹ فار بنگلہ دیش. آپ کو پتا ہے کہ جس دن کولیپس ہوا بنگلہ دیش کا، لندن کے اندر دی فورن منسٹر آف دی گورنمنٹ
of overseas government of Bangladesh came جی. and asked the Baloch to declare independence within that time frame of 48 hours. یہ ختم تھا صحیح. ملک. رائٹ. تو جب ہم اسکن کلر اور بلڈ اس پہ اور ٹرائبلزم میں یقین کریں گے then we are not human beings. اوکے سر. اوکے سر بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ سر. یہ والا ٹاپک تو ہمارا ختم ہوا لیکن ہم دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے سر. آئیے سر بسم اللہ کریں.